ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مشاہد حسین سید صاحب جو کہ چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور ہیں۔ بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب، آپ حالیہ ملیشیا کے دورے سے بھی آئے ہیں۔ آپ بتائیے گا کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے واقعی کوئی آپشن نہیں بچا تھا؟ امداد کی ہے سعودی عرب نے ہماری، تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا جو فیصلہ وزیر اعظم کی طرف سے کیا گیا؟ ایشو اس میں کسی کو خوش کرنا یا ناراض کرنا نہیں تھا۔ ایشو اس میں سیدھی بات ہے کہ ایک کریڈیبلٹی ہے، ایک کمٹمنٹ ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے ان کے وزیر اعظم ملیشیا کے ملک کے ساتھ اور ٹرکش پریزیڈنٹ کے ساتھ نیو یارک میں فیصلہ کیا کہ ہم مسلم امہ کے لیے کچھ مؤثر اقدامات کریں گے، جس میں ایک انٹرنیشنل ٹیلی ویژن چینل کی بات بھی ہوئی۔ اس میں پھر تجویز یہ بھی آئی کہ کانفرنس بلائی جائے۔ یہ سب مشورے میں سب شریک تھے، اپنا انپٹ بھی دیا اور کہا کہ ہم سب مل کے یہ کام کریں گے۔ اب جب آپ نے فیصلے سارے کر لیے اور اب ایک دم آخری مومنٹ میں آپ کو یہ پریشر آیا یا آپ کو خیال آیا کہ کچھ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، تو اس میں شاہ زیب صاحب سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے آپ کی کمٹمنٹ اور آپ کی کریڈیبلٹی، اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ملیشیا اور ٹرکی آن دا ایشو آف کشمیر اور دا ایشو آف فاٹف، یہ جو ٹیررسٹ فنڈنگ کا ایشو ہے۔ تو اس میں میرے خیال میں قومی مفادات کا ایشو بنیادی ہے اور کسی کو ناراض کرنا نہیں۔ اور آپ جا کے ادھر تقریر بھی کرتے تو آپ کہتے کہ سعودی عربیہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہم کوئی متبادل تنظیم نہیں بننے دیں گے اور ہم چاہتے ہیں سب کو لے کے چلیں۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہم پل بن رہے ہیں ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان، اور ایران سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم مل بھی رہے ہیں، ان سے بات بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں کسی کا کوئی میرے خیال میں ہمیں ادھر اور نقصان نہیں ہونا تھا یا سعودی عربیہ کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے تھی اگر ہم شرکت کرتے اور ہم اپنا موقف پیش کرتے۔ کیونکہ اس وقت مودی جو ہے، ہمارا کور ایشو کیا ہے قومی مفاد کا؟ کشمیر ہے۔ مودی آئسولیٹڈ ہے، اپنے ملک کے اندر اس کو گالی پڑ رہی ہے، باہر وہ تنہا رہ گیا ہے کشمیر کے ایشو پر۔ تو یہ ایک نادر موقع کھو دیا، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہمارا جو زبان ہے ہم نے دی تھی، ان کو کمٹمنٹ دی تھی اپنے ایسے لوگوں کو۔ اب ملیشیا میں گیا تھا، ادھر عمران خان کی فوٹو لگی ہوئی تھی باقی لیڈرز کے ساتھ، وہ آ رہے ہیں، اور انہوں نے ملیشیا نے بتایا کہ ہمارے جو پام آئل ایکسپورٹس ہیں انڈیا کے، انڈیا نے وہ تجارتی انہوں نے روک دیے ہیں، ان کو اقتصادی نقصان پہنچایا ہے ملیشیا کو کہ کیونکہ آپ نے کشمیر پر یہ موقف اختیار کیا۔ تو ایک طرف اور ان کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں، ورنہ فاٹف میں تو ہم فارغ تھے اگر ملیشیا، ترکی اور چائنا سٹینڈ نہ لیتے۔ صاحب مگر آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو کیا پتا ہوگا، انہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ سعودی عرب کی طرف سے اتنا ریاکشن آئے گا؟ تو انہوں نے کمٹ کر لیا مہاتیر محمد سے، اب اس کے بعد ریاکشن آیا تو انہوں نے کوشش کی، پھر نہیں ہو سکا معاملہ، تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ انہیں کوئی اندازہ تھوڑی ہوگا سپٹمبر میں مہاتیر محمد کو کمٹ کرتے ہوئے کہ اتنا اسٹرانگ ریاکشن آ جائے گا سعودی عرب کی طرف سے؟ دیکھیں جی شاہ زیب صاحب، ہماری تاریخ میں پاکستان ایک بڑا اہم ملک ہے، اور ہم نے کئی بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں ماضی میں بھی۔ تو اس فیصلوں میں کئی دفعہ لوگ بہت ناراض ہوتے تھے، کئی دفعہ آپ کو دباؤ آتا تھا۔ میں داد دیتا ہوں لیڈرز لائک پریزیڈنٹ فیلڈ مارشل ایوب خان، 1963 میں ان پر دباؤ آیا بڑا امریکہ کی طرف سے، لیکن انہوں نے وہ فیصلہ قائم رہا کہ چین کے ساتھ ہم دوستی آگے بڑھائیں گے۔ 1969 میں جنرل یحییٰ خان صدر تھے پاکستان کے، وہ رباط گئے جب OIC کا قیام بن رہا تھا، 69 کی بات کر رہا ہوں۔ ادھر کچھ عرب ممالک نے ان کو کہا کہ ہم نے ہندوستان کے وفد کو دعوت دے دی ہے، اور ان کا جو لیڈر ہے وہ ان کا وزیر خارجہ بھی آ رہا ہے، وہ پہنچ گیا ہے موروکو۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ شامل ہوگا ہندوستان تو ہم واک آؤٹ کر جائیں گے۔ انہوں نے سٹینڈ لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامک کانفرنس بلائی 1974 لاہور اسلامک سمٹ میں، امریکہ ناراض ہوا ان سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں 73 اکتوبر وار کے بعد شاہ فیصل سے مل کے، تو اس میں انہوں نے سٹینڈ لیا۔ میاں صاحب جب میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا دباؤ پڑا تھا، امریکہ نے $5 ارب دیے پیش کیے۔ آپ کو پتہ ہے کلنٹن نے کہا کہ $5 بلین اب لے لیں، آپ ٹیسٹ نہ کریں، اور دباؤ ڈالا سینکشنز کا۔ ہی سٹوڈ فرم، اور انہوں نے سٹینڈ لیا اور نیوکلیر ٹیسٹ کر دیا۔ تو یہ قیادت کا ہوتا ہے، اٹس اے کویسچن آف ٹیسٹ آف لیڈرشپ کہ آپ ایک بیلنس قائم کریں کہ اپنے ہر مفادات کا دفاع کریں۔ اب آپ کو یاد ہے پچھلے دور میں میاں صاحب کتنے قریب تھے سعودی عربیہ کے، لیکن جب سعودی عربیہ نے بات کی یمن میں فوج کی تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ پاکستان کے قومی مفاد میں نہیں ہے۔
اور وہ فیصلہ پھر پارلیمنٹ نے کیا. میں اپریل 2015 کی بات کر رہا ہوں. اس سے شاید ہو سکتا ہے میاں صاحب کو ذاتی طور پر اور ان کو سیاسی طور پر نقصان بھی ہوا, وہ ناراض بھی ہوئے, یو اے ای بھی بہت ناراض ہوا, اور بعد میں شاید وہ جو اقامہ کا ایشو یو اے ای سے ہی آیا تو شاید ان کو گورنمنٹ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اسی ایشو پر. لیکن دیر آر ایشوز ویئر یو ہیو ٹو ٹیک پوزیشنز, اور میرا نہیں خیال کہ یہ either اور پوزیشن تھی کہ اگر ہم ادھر چلے جاتے تو خدا نہ خواستہ کوئی سعودی عربیہ بالکل ایسا سٹینڈ لے لیتا, ہم ادھر جا کے سعودی عربیہ کا کیس بھی پلیٹ کرتے. ہم جو کہتے ہیں کہ ہم پل کا کردار ادا کر رہے ہیں مسلم امہ میں, تو یہ پل آپ کیوں نہیں کردار ادا کر سکتے ملیشیا اور ترکی کے ساتھ؟ اگر آپ ایران کے ساتھ تو کر رہے ہیں جو جن سے سعودی عربیہ کی اتنی شدید لڑائی ہے, تو ترکی اور ملیشیا سے تو ان کے نارمل تعلقات ہیں, کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اتنی جلدی پریشر میں آ جانا اور یو ٹرن لینا, یہ کریڈیبلٹی اور کمٹمنٹ کی بات ہے. پاکستان کا قومی مفاد کیا ہے اس وقت؟ سب سے بڑا ایشو کشمیر کا ہے, سب سے بڑا ایشو مودی کی جارحیت ہے, مودی کا دباؤ ہے, اور اس کا مقابلہ سفارتی سطح پر ہم کر رہے ہیں چین, ترکی, ملیشیا کے ساتھ. یہ کور گروپ ہے ہمارا, اس میں ایران نے بھی ساتھ دیا ہے ہمارا, لیکن یہ کور گروپ ہے جو آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے. فاٹف ہو, کشمیر ہو, اسلاموفوبیا ہو, ہر ایشو ہو, اور آپ نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. تو آئندہ تو آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا پھر. بہت شکریہ مشرف سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.